اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہے، اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خود بھی خطیب اعظم پاکستان ہیں اور ابن خطیب اعظم پاکستان ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مزاج ورحمۃ گرامی۔ اللہ، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، کل ہم نے طہارت پہ گفتگو کی تھی، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جو انسان زندگی میں کرتا رہتا ہے اور شاید اس کے علم میں نہ ہو، بٹ اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر و ثواب بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے، بڑے بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہے، شکر کرو گے آگے اور ملے گا، بڑھ جائے گا۔ تو ہم اسلام میں شکر کی اہمیت اور اللہ رب العزت کو یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شکر، احسان مندی، نعمت کے ملنے پر آپ کے اندر وہ جذبہ کہ اس کی قدر ہو، اس پر یعنی احسان کہ میرے پر یہ مہربانی ہوئی ہے، اس جذبے کو شکر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ شکر کی ادا کرنے کی 3 قسمیں ہیں: شکر قولی، شکر عملی، شکر قلبی۔ زبان سے شکر کرنا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں شکر الحمدللہ، جو بھی آپ الفاظ کہتے ہیں، اسی طرح دل سے شکر کرنا۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ جو اصل شکر کس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بالکل۔ اگر تم شکر کرو گے، قدر کرو گے، صحیح خرچ کرو گے، صحیح استعمال کرو گے، تو اس میں اضافہ ہوگا، اس نعمت میں بڑھوتری ہوگی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کیونکہ شرک کی ضد میں کفر ہے۔ شرک اور کفر، ادھر شکر میں اور شرک میں اکٹھے حروف ہیں، اچھا، صرف ترتیب بدل دیں۔ تو ایک انسان جو شکر نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا ہے، کفر کا مطلب انکار کرنا، اس کو نہ ماننا، تو پھر اس پر کہا گیا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ہم کسی چیز کے حقدار خود سے نہیں ہیں، بالکل۔ ہمیں وجود دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اور وجود کے اندر اور وجود کے باہر جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم پر مہربانی کی ہے۔ اب ہم اتنی مخلوق ہے، میرے خیال تعداد کوئی کتنی بتاتا ہے، کوئی کتنی، صرف انسانوں کو کہا گیا کہ شکر کریں، درختوں کو، جانوروں کو، کسی کو نہیں، انسانوں کو۔ شکر، بالکل۔ تو اس پر اتنی مہربانی ہوئی ہے تو وہ اللہ کی اس نعمت کو اپنے اوپر مہربانی جانے، اس کی قدر کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں، زبان ملی ہے، پورا وجود ملا ہے، اس کا صحیح استعمال، یہ اصلی شکر ہے۔ شاکر اور شکور کے لفظ آتے ہیں۔ تو شاکرین، بالکل اس طرح۔ ہمارے ہاں ایک غلط لفظ کی عادت ہو گئی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، یہ الٹا لفظ ہے۔ ٹھیک۔ مشکور ہوں یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کروں، الٹا کہتے ہیں مشکور ہوں یعنی میرا شکریہ ادا کرو، الٹا ہو جاتی ہے۔ مشکور ہوں کو مشکور ہوں کر دیا، ممنون کہنا چاہیے، متشکر کہنا چاہیے، شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، بالکل۔ ہم اگر شکر کریں گے ہم پر مہربانی ہوگی، نہیں کریں گے تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ قدردانی کا احساس اگر ہم میں ہوگا کہ اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ میں اس کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہوں تو میں اس کے سامنے سربسجود ہو جاؤں، اس کا شکر ادا کروں، احسان مند رہوں،
تو یہ جو آپ کا جذبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے دل دل کو کے حال، دیکھتا ہے. بالکل. تو دل میں جذبہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی عنایت. خوشی میں تو سبھی شکر کرتے ہیں، تکلیف میں کرنا بالکل. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو تربیت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جن کے کوشش درجات کرتے بھی ہیں، بلند ہوتے ہیں، پھر بالکل. اس کو ان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر حال میں میں شکر. شکر ادا کروں. کیا بات، کیا بات. علامہ صاحب بریک پہ جائیں گے، بریک سے جب واپسی آئیں گے نا تو سب سے پہلے ہم اپنے سے پہلی امتوں میں اس شکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں شکر کے حوالے سے، تاکہ پھر موضوع کو ایک ترتیب بن جائے. ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ذکر کر رہے ہیں شکر کے حوالے سے اس کی اہمیت اور ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، پھر وہ اس سے کیا بینیفٹس پاتا ہے دنیا اور آخرت میں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں شکر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. علامہ صاحب، جس طرح پچھلی امتوں کا بھی ذکر آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے لیے تو بہت زیادہ مقامات پہ اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور ہمارے لیے ایز اے امت محمدی اس کی کیا اہمیت ہے؟ بنیادی طور پر پہلے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا. اس کو اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے جانور نہیں بنا دیا، کیڑے مکوڑے نہیں بنا دیا. پھر اس بات پر اور زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ انسان بنا کر مسلمان بنایا. کیا بات، سبحان اللہ. کیونکہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت سے انسان ہیں، مگر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. کہ زبان ہے، آنکھیں ہیں، نعمتیں دی ہیں، کوئی قدر نہیں کرتے، پہچانتے نہیں. یہ زبان تو اللہ کے ذکر کے لیے ملی تھی، دل اللہ کے شکر کے لیے ملا تھا، وجود اللہ کی فرما برداری کے لیے ملا تھا. مسلمان بنا کر بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں. قرآن نے کہا وما ہم بمومنین، کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے. کیا مرض ہے؟ بیماری کس بات کی؟ عقیدوں کی خرابی. ان کے عقیدے درست نہیں، تو قرآن نہیں کہا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے. تو ہم شکر کرتے ہیں، اللہ نے انسان بنایا، اور زیادہ شکر کے مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کے سچا مسلمان کیا بنایا، بات، صحیح صحیح عقیدے کا، مسلمان بالکل بنایا، بالکل اسی صحیح طرح. عقیدوں والا بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، ان کا غلام بنایا، ان کا وفادار بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی سلسلہ شروع ہوا. ان کے ایک بیٹے قابیل نے اللہ کی نافرمانی کی، قرآن میں بیان موجود ہے، کفر کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، تقریباً 1600 برس کی عمر پائی، 950 سال تبلیغ کی. قوم کا کیا حال تھا؟ 80 مسلمان ہوئے. ان کی نافرمانیاں، ایک قوم ہے وہ صرف ناپ تول میں کمی کرتی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم. کوئی قوم ہے جو معلوم ہوا کہ جی وعدہ خلافی کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہی. ایک ایک نافرمانی پر عذاب آئے. بنی اسرائیل عبرانی زبان میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، ان کے لیے طرح طرح کے انعام کیے، ان کے لیے پکے پکائے کھانے اتارے، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا. پھر نافرمانی میں توبہ کرتے، پھر نافرمانی میں ان کی بار بار پکڑ ہوتی، یہاں تک کہ لعنت کی گئی، ان کو رحمت سے محروم کر دیا گیا. مسلمان مثال کے طور پر یہ جمعہ کا دن دوسری امتوں پر پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، امت مسلمہ نے قبول کیا. دوسرے دن دوسروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے کیا ہم اس کے حقدار ہیں، دعوے دار ہیں؟ یہ اس کی مہربانی ہے. بے شک بے شک. ان قوموں پر نبی بھی بھیجے گئے، ان کو طرح طرح سے نوازا گیا، مگر نہیں.
تو امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہو گئی، ایک طرح سے ان کی اس لحاظ سے آپ کہتے ہیں کوالٹی بن گئی یہ چیز کہ یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں، لیکن کب تک؟ جب تک عمل پیرا رہیں گے، مانتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ جب نہیں کریں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کہ جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے، حضور نے فرمایا میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے، ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، بندر سور نہیں بنا دیے جاتے، یا جس طرح ان کا حال دیگر ہوتا امتوں تھا پہ ایسے ہی ان تھا۔ کے گناہ لکھ دیے جاتے تھے، تو وہ تو نہیں آئے، لیکن فرمایا جو پہلی امتوں میں گناہ تھے وہ میری امتی بھی کریں گے، یعنی ان کے اندر بھی وہ نافرمانی آئے گی، مگر کامیاب کون ہوں گے؟ خود نبی پاک جو سید العالمین ہیں، سید المعصومین ہیں، نبیوں کے سردار، آخری نبی، وہ کہتے ہیں افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ رحمت للعالمین ہو کر، اچھا ہمیں کہا گیا کہ ہمیشہ نعمت کو پہچانو، ہم مانگتے رہتے ہیں، موجود کی قدر نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک شخص آواز لگا رہا تھا میں مفلس ہوں، کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میری مدد کرو۔ کسی نے سنا، اس کو لے جا کر اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، کہنے لگے اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مانگو کیا مانگتے ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، اب جتنے مرضی دیں، میں کیوں دوں آنکھیں؟ اس نے کہا اچھا دونوں ہاتھ دے دو۔ جی کیوں دوں جی؟ ان کا ٹانگیں دے دو۔ وہ قیمت لگاتا رہا، کروڑوں اربوں کی قیمت لگا دی اس نے۔ اس نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کنگال ہوں، یہ اربوں خربوں کا مال لیے ہوئے ہو تم، اتنی بڑی بڑی نعمتیں لیے ہوئے اور پھر شکر نہیں کر رہے ہو۔ یعنی اندازہ کرے، انسان کو احساس نہیں، مانگتا جو موجود ہے اس کا تو شکر کرے، اس کی قدر کرے، اس کے لیے تو اللہ کے سامنے شکر گزار بن جائے۔ تو پہلی امتوں نے کی ناشکری، اس کی وجہ سے عذاب آئے، ہمارے سامنے ان کا حال بھی رکھ دیا گیا، اس کے باوجود سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم گئے گزرے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل اسی طرح جو صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ مولانا روم نے اس کو سمجھایا، ایک حکایت بیان کی، ان کا طریقہ ہے کہانی بیان کرتے ہیں، اور کہانی بیان کر کے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ان کا اصل مقصد کہ شیر تھا، بھیڑیا تھا، لومڑی تھی، کاؤ مل کے شکار کرتے ہیں۔ شیر نے نیل گائے ماری، لومڑی نے خرگوش مارا، بھیڑیے نے ہرن مارا۔ شیر نے کہا اس کو بھیڑیے کو کہ تقسیم کرو۔ اس نے کہا تقسیم کی کیا بات ہے، اپنا اپنا حصہ ہے، میں ہرن مارا میں ہرن کھاؤں، یہ خرگوش کھایا آپ گائے کھائیں۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے ایک ہاتھ رسید کیا، وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے لومڑی سے کہا اب تم تقسیم کرو۔ لومڑی نے کہا کہ جی ابھی تو آپ تازہ تازہ یہ لے لیجئے، خرگوش لے لیجئے، پھر اس کے بعد ہرن لے لیجئے گا، ڈنر میں آپ گائے کھا لیجئے گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا لومڑی تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے، تمہاری جو تقسیم ہے اس سے میں بہت خوش ہوا، کیسے سیکھا؟ اس نے کہا بھیڑیے کے حال سے۔ بالکل، تو پیش رو سے سیکھنا ہے، ہم بجائے سیکھنے کے، اب فرعون کی لاش عبرت کا نشان دنیا میں موجود ہے، نہیں سیکھ رہے۔ بالکل بالکل تو اس کا مطلب یہ کہ سمجھدار کہلانے کے لائق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے۔ بالکل نم صاحب، جس طرح بھی آپ نے بڑا بریفلی بتایا کہ پچھلی امتوں نے کس طرح جو ہے نافرمانی کی، اب بریک کے بعد جب آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنی جو مثالیں ہمارے پہ موجود ہیں اس پہ گفتگو کریں، تاکہ پروگرام کے آخری سیگمنٹس میں ہم جو ہے پھر اس سے کچھ اخذ کریں کہ ہم کس طرح شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ اس پروگرام میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں شکر کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے تعارف بھی دیا، دوسری امتوں کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایک امت محمدیہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام نے اس حوالے سے کیا ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں اور شکر کی اصل تک پہنچ سکیں۔ جی علامہ صاحب۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے
آیت ترجمہ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر بالکل کہ بالکل. ان میں اپنے رسول، عزت والے شان والے رسول کو بھیجا. ان کی اوصاف بیان ہوئے، ورنہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے، 500 550 سے زیادہ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے. وہ قوم اپنے آپ کو زبان کے لحاظ سے عرب اور فصیح کا مطلب صاف بولنے فصیح و والے، بلیغ، عمدہ، بالکل. دوسروں کو اجمی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں بول ہی نہیں سکتا، سکتا. گونگے ہیں. اس معاشرے میں تشریف لائے تھے. حال کیا تھا؟ عورت کی کیا حالت تھی، خاندانی جھگڑوں کی کیا نوعیت تھی، جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے چرانے والے، ننگے ہو کر طواف کرنے والے، نسلوں تک خون ریزی کا سلسلہ. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کی اصلاح فرمائی. تو وہ سب کے سب اس معاشرے میں آپ کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر صادق، امین، شرم و حیا والا، شان والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں سے بدتر انسانوں کو آنے والی نسلوں کا امام بنا دیا. کیا بات ہے. کیسے؟ اخلاق سکھائے، ان کو آداب سکھائے، عزت سکھائی، دین سکھایا. صحابہ کرام اس بات پر شکر کیا کرتے تھے. اور پہلی امتوں کے حوالے سے ہمیں یہ ذکر چند نبیوں کا کہ وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا، زیادہ شکر کرتے. اس امت کی تعریف پہلی کتابوں میں بھی موجود. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا واقعہ کہ کس طرح اس نے اس کو دفنایا، وہی یاد آ رہا تھا میرے بھی. وہ بیان کر رہا ہے. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. دوسرے کہہ رہے ہیں تو نے نبی کو رلا دیا. فرمایا ہاں بتا تیری بیٹی کیا کہہ رہی تھی. یعنی اس طرح ان لوگوں کو حضور نے بدلا، ان کو کیسا بنایا. خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو شکر کرتے تھے وہ لوگ کہ ہمارا کیا حال تھا، ہم کیسے تھے. حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے زیادہ عمر، 250 یا 350 سال کی عمر بتائی جاتی ہے ان کی. کہاں کہاں نہیں انہوں نے دیکھا تھا اور کس کس مذہب کو نہیں دیکھا تھا. اکثر شعر بھی آتا ہے، غم عاشقی تیرا شکریہ، زیادہ تر لوگ ادھر ہی سے ادھر لیتے. جی. اب یہودی بھی تھے مدینہ منورہ میں، اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی کو پہچانتے تھے. عیسائی بھی تھے، کتنے لوگوں نے صرف نشانیاں دیکھ کے ہی قبول کیا. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تبلیغ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں زبان کا استعمال کم کرنا پڑے تمہارا کردار تبلیغ بن جائے. حضور نمونہ تھے ان کے سامنے، وہ دیکھ رہے تھے. اچھا، اب ایک ایک چیز سکھائی، کیونکہ اسلام زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. پانی کا بھی شکر سکھایا، اٹھنے بیٹھنے، ماں باپ کا شکر. انشکر لی ولی والدیک، اے بندے حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، کیونکہ ان سے وجود ملا ہے. آگے سلسلہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ ایک خاص وصف ہے کہ اس میں آپ کو اخلاق کی خوبی ملے گی، حیا ملے گی اور اللہ کا شکر. لیکن کب تک؟ جب تک دین سے وابستہ رہیں گے. دین سے دور ہوتے گئے، ایمانیات سے ہٹتے گئے، کمزوری آ گئی. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. آج تھینک یو کہنا یا شکریہ کہنا ہمارے ہاں کم ہو گیا ہے، کافی کم، معیوب سمجھا ہے. بلکہ دوسرے ملکوں میں یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے سامنے کا واقعہ کہ کسی خاتون سے کسی نے پوچھا یہ سڑک کدھر جاتی ہے، تو میں چونکہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے بتایا اس طرف جاؤ. تو وہ چلنے لگا، اس نے کہا اسٹاپ، فرسٹ سے تھینک یو، پہلے شکریہ بولو، میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے. یعنی اس نے اس کو اس احساس دلایا. ہمارے اندر تو یہ خوبی تھی. اور ہمیں اب وہ، میں لطیفے کے طور پر ایک بات سنا دوں، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک صاحب کسی کے ہاں گئے، موسم تھا گرمی کا، انہوں نے پوچھا، ہمارے ہاں پوچھنے کا رواج ہے، عرب میں رواج ہے چیز لا کے رکھ دو، گرم ٹھنڈا دونوں لا کے رکھ دو، جو لینا ہوگا لے لے گا. ہم پہلے پوچھتے ہیں وڈ یو لائک، ٹھنڈا پئیں گے یا گرم پئیں.
اس نے کہا ٹھنڈا پیوں گا جی، آپ لسی پئیں گے یا وہ پوچھتا رہا برف والی، چینی والی، گلاس میں پئیں گے، پیالے میں پئیں گے، اتنا کچھ پوچھتا۔ اس کے بعد اس نے کہا شکریہ، اس نے کہا میرا شکریہ کہاں، اس کا شکریہ ادا کرو جس نے اس کو بنایا ہے۔ وہ جی حلوائی کے پاس جاؤ، جی حلوائی کہہ رہا ہے جس نے مدھانی بنائی ہے اس کے پاس جاؤ، جس نے دودھ جمایا ہے اس کے پاس جاؤ۔ کیا سکھایا؟ الحمدللہ۔ اتنا کہہ کر دوسرے کو کہو تمہارا شکریہ، پہلے کہو الحمدللہ، کیونکہ تمہیں ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کی مہربانی سے۔ دوسری بات کہا نیچے دیکھو، اپنے سے نیچے والوں، بالکل کوئی چیز اگر تمہیں لگ رہی ہے بڑی یہ چیز، تو پہلے نیچے دیکھو کہ تم کتنوں سے بہتر ہو، بے شک بے شک۔ تاکہ تمہارے اندر شکر آئے۔ ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی شکر نہیں سکھاتے، ان کی فرمائشیں پوری کر کے ان کو ناشکرہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ کھانا پھینک دیتے ہیں، کس طرح روٹھتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ آج کل یہی ماحول ہے، بالکل اسی طرح، بالکل۔ جس کو قدر ہو نا، جس نہ ہو تو تب پتہ چلتا ہے نا۔ تو یہ اب کیا ہے، یعنی الحمدللہ کہنا، جزاکم اللہ کہنا، ہم ان چیزوں سے ماشاءاللہ، ہم اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں شکریہ، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے بھائی؟ اللہ نے بنایا، تم کو الحمدللہ ماشاءاللہ کہو۔ لیکن یہ کہ شکریہ ہم وہ بھی بھول گئے، اچھا غلط چیزوں پہ مبارکباد دے دیتے ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، اور جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہتے ہیں۔ تو انسان کو زبان سے بھی شکر کرنا ہے، دل سے بھی شکر کرنا ہے، اور شکر میں نے جیسے پہلے کہا اس پورے کی وجود قدر اس کا، کرنی بالکل ہے، بالکل۔ وہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کتنی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، ہم رزق کتنا ضائع کرتے ہیں، وقت کتنا ضائع کرتے ہیں، ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو انسان کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ شکر گزار نہیں بنے گا، نعمت چھن جائے گی۔ بالکل علامہ صاحب، آپ نے بڑا بریفلی یہ بتایا۔ میں چاہوں گا کہ ہم جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں، ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا بچوں کے حوالے سے، ہم ہر پروگرام میں اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، بچوں کے حوالے سے ہم لازمی ذکر کریں گے کہ پہلے ہم ایک دیکھتے تھے 10 سے 15 سال پہلے بچے چھوٹے پن سے شکریہ الحمدللہ کہنے والے ہوتے تھے، آج نہیں نظر آ رہا، اور یہی جو ہے رزق کے ساتھ بھی وہ جو حال کرتے ہیں، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہاں ہماری کوتاہی ہے تاکہ وہ بہتری لا سکیں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے شکر کے حوالے سے اور پروگرام جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ وقت مختصر رہ گیا ہے، 2 سیگمنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک پہلے کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد علامہ صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان صاحب۔ یہ شفیع قادری صاحب سے سوال تھا میرا۔ جی جی کیجیے گا۔ جیسے یہ جمعے کے دن نا بچے پہلے سے خطبے کے ٹائم سے خطبہ ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جیسے بچے پہلے چلے جاتے ہیں نماز میں، جمعے کی نماز میں۔ اب بچوں کا روزہ بھی ہے آج کل، تو آگے آپ تو پوچھنا بڑے کیا چاہ آتے رہے ہیں، ہیں؟ اینڈ میں بڑے آ رہے ہیں، بچوں کو نا پیچھے بھیج دیں گے، دھوپ میں صحن میں جاؤ، صحن میں پڑھو، بڑوں ٹھیک ہے، کو آپ کا آگے سوال، کھڑا کر لیں گے۔ آپ کا سوال آ گیا، اب اس کو ہم جو ہے نا جدید طریقے سے کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ 2 پوسٹ چل رہی ہیں، اور وہ پھر اس کی نا ہر قسم کے لوگ اپنی اپنی بنا رہے ہیں، بیٹا تھوڑا پیچھے آ جانا، وہ ایک پوسٹ بڑی مشہور چل رہی ہے۔ پھر بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کو جو ہے نا پیچھے کر دیتے ہیں، جبکہ ٹرکی یا دیگر ممالک میں تو ان کو پراپر جو اسپیس دی جاتی ہے کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو کل یہ تمہاری مسجدیں یا تمہارے عبادت گاہیں جو ہیں خالی ہوں۔ 2 مسئلے ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بچے اس قابل نہیں ہیں اخلاقی طور پہ کہ وہ ادھر کھڑے ہوں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں بیچ میں کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھانے کا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ 10 سال میں اس پر سختی کر کے پابند کرنے کا کہا گیا۔ جو بچہ 9-10 سال کا ہے اور صحیح نماز پڑھنی آتی ہے، اس کو صف سے نہیں نکالیں گے۔ ٹھیک، واضح ہو گیا، ایک چیز واضح ہو گئی۔ شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہو، اور اگر وہ نماز میں ایسی حرکتیں جو کرتا ہے آج کل کرتے ہیں بچے، اس کی وجہ سے لازمی بات ہے خلل آتا ہے، اس کو پیچھے کھڑا کیا جائے کہ پہلے تو دیکھ، اپنا مستقبل دیکھ، اس طرح ہونا اچھا ہے۔ ایک عمل یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جیسے والد اپنے ساتھ لاتے ہیں تو اکثر مساجد میں تو کونے پہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ کونے پہ بچے کو کر لیتے ہیں، اس کے برابر میں
والد کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اکثر یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو کنارے سے شروع کرتے تھے اور بیچ میں جو ہے لوگ بڑے ہوتے تھے؟ دیکھیں جہاں تک صف کا معاملہ ہے نا، پہلی صف کے بارے میں ہے زیادہ. اب وہ ٹھیک ہے، کنارے پہ ہو تب بھی صف ہے، درمیان میں ہو تو بھی پہلی صف. کے علاوہ میں کھڑی کریں بچوں پہلی کو؟ کے علاوہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے، مطلب اس کو نماز آتی ہو. جس کو نماز نہیں آتی ہے اس کو اس لیے پیچھے کرتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کر کے دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے. بالکل. پیار کرنا ہے ان سے. اب بچوں کو مسجد لائیں مگر سکھائیں کہ وہاں آواز نہیں کرنی ہے. وہ پیچھے جناب پورا آواز اتنی کر رہے ہوتے ہیں قرات میں، دوسروں کی مسئلہ آتا ہے. حالانکہ وہ سارے ٹی وی چھوڑ کر، سوشل یہ بڑی میڈیا بات ہے. چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے کہ مسجد آئیں، لیکن مسجد کے تھوڑے تھوڑے پیار سے آداب بھی سکھانے. موسمی چڑیاں کہتے ہیں نا ان کو، کہ بھی آ گئے رمضان میں ورنہ کہاں آتے ہیں. تو ان کو لانا ہے اور لا کر سکھانا ہے. یہ جو دھتکار دیتے ہیں یہ رویہ غلط ہے، یقینی طور پر یہ غلط ہے. ٹھیک آپ کا جواب ہے. علام صاحب، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے دوسری امتوں کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے. ہمیں یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ جو پہلے نبیوں پر انعام ہوئے ان کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا. ان پر جو نعمتیں ہوئیں، جس طرح 10 محرم کا یہودی روزہ رکھتے تھے کہ فرعون سے نجات ملی، حضور نے فرمایا ہمارا حق زیادہ ہے. ٹھیک. تو نبی پر انعام ہوا، اس کی یاد کو منانا یہ بھی شکر کرنا ہے. تو ہم میلاد النبی بھی تو اسی حوالے سے مناتے ہیں. وہ تو ہم سب پہ ہی بڑا احسان ہوا. احسان ہوا پوری یعنی انسانیت پر اور کائنات پر ہوا. اسی طرح وہ طریقے شکر کے اختیار کرنے ہیں جو جائز ہیں، جو شریعت میں ہمارے لیے. کچھ لوگ ناجائز طریقے. مثلا آپ کے ہاں بچے کی سالگرہ منا رہے ہیں اب آپ سالگرہ مناتے ہوئے غلط طریقے اختیار آتش کر رہے ہیں. بازی اور دیگر چیزیں. نہیں اس میں وہ کارٹون بنا رہے ہیں، ان کو آپ اس کی وہ سوچ میں وہ چیزیں ڈال رہے ہیں. اچھا کیک پر اس کی آپ نے فوٹو بنا دی یا نام لکھ دیا، پھر اسی کو کاٹ بھی رہے ہیں آپ. تو آپ خود سے اس کو پہچانیں. بچے کو سکھائیں، بسم اللہ پڑھنا سکھائیں، الحمدللہ کہنا سکھائیں. چھینک آ جائے تو کیا کہنا ہے، یہ ماں باپ کا طریقہ ہے. اب یہ کہ جب چھینک آتی ہے، سنیزنگ کرتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، آپ کو نئی زندگی ملتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں. دوسرے کو کہا کہ اس کے لیے یرحمکم اللہ کہے. ہم نے عربی الفاظ چھوڑ دیے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، یہ چھوڑ دیے. ان پر ثواب بھی ہوتا تھا، بولنا بھی برکت والا، دعا بھی ہوتی تھی. تو بچوں سے ہی شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی بنیاد میں جو ڈال دیں گے نا، اس کو نقش کل حجر کہتے ہیں. جیسے پتھر پر لکیر ہو گئی، وہ مٹتی نہیں ہے. تو اگر چھوٹی عمر سے اس نے سیکھا ہوگا تو وہ اسکول جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، لیکن وہ بنیاد اس کو یاد رہے گی. تو کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو ضدی نہ بنائیں، اسپوائل نہ کریں، بگاڑے نہیں، ان کو صبر اور شکر سکھائیں. جیسے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم بول رہے ہیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، نہیں پڑھ رہا، ہم اس کو طریقے سے بتایا، جب وہ بتایا نہیں اب دوں گا ہی نہیں. یہ بھی آج کل بڑا وہ ہو گیا. کہ دوسرا ایک اور بات ابھی آپ نے فرمائی کہ دیگر لینگویجز میں سے آج کل بچوں میں تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ بہت بہت، تو اس پہ بھی ثواب تو ہوگا یا ثواب نہیں ہوگا، لیکن احساس اس کے اندر کہ ٹھیک ہے بیٹا اس طرح کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تھینک یو اللہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر. اگر اردو میں ہے، انگلش والا اگر اس میں سکھاتا ہے تو وہ اس کی زبان ہے، لیکن سکھایا تو جائے نا. بڑوں کا ادب سکھایا جائے، آنے پہ کھڑے ہونا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، سلام میں پہل کرنی ہے. اچھا ہماری عورتوں میں ہے سلام کرو کہتی جیتے رہو، جیتے رہو بعد میں کہنا ہے. سلام کا جواب وعلیکم السلام پہلے کہنا ہے. پہلے وعلیکم السلام کہیں، پھر آپ کہیں جیتے رہو، دودھو نہاؤ، پوتوں پھلو، جو کہنا ہے. تو یہ چیزیں بنیاد میں ڈالی جاتی ہیں. اور جس قوم میں شکر نہیں ہوگا اس کے اندر امن نہیں رہے گا. یہ جو ہمارے ہاں بگاڑ ہو رہا ہے، برائیاں آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے. جو نعمت میسر ہے اس کا شکر کرو. تو نہیں کرو گے تو یہ بدامنی اور بگاڑ رہے گا. ایک کالر بھی ہیں، اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سیلری آنے کے بعد، میں نے دیکھا تھا بچپن میں کہ لوگ شکر اسی وقت ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر. تو اس میں بڑھنے کا امکان نہیں ہوتا تھا، بلکہ یقینی طور پہ بڑھتا ہے. اب لوگ آتے ہی بولتے ہیں یار کم آئیے، ابھی تو اتنے خرچے کڑے ہیں. اللہ سے ایک کالر ہے، کالر کے بعد ہم پھر بریک پہ جائیں گے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सब क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर वक्त की कीमत देखते हुए मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कोकब साहब से। जी जी कीजिएगा सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि हम जितने भी उलमा कराम है पाकिस्तान में खास तौर पर, ठीक है। अगर ये इतने खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल, बहुत ये अच्छा सवाल ये किया है है। और इसके ज़मन में एक दूसरा सवाल ये है कि कोई नागहानी मुसीबत आ जाए और ठीक बहुत ज्यादा उसमें इंसान का कसूर भी ना हो ठीक है। और उसमें नागहानी कोई मुसीबतें आ जाएं तो उसके तदारक के लिए क्या करना चाहिए? ठीक ठीक। ब्रेक से जब जब वापसी आएंगे ना तो इन दोनों सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक का तो मैं देता हूँ। अल्लामा साहब अक्सर ये कहते हैं कि लुक़्मा हलाल का मसला है, तो इसी पे हम जो है ना आपके दोनों सवालों के जवाब ब्रेक के बाद लाजमी देते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। ब्रेक से कबल एक कॉलर ने सवाल तो किए थे, मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी अल्लामा साहब उसका जवाब दें ताकि उसके बाद हम जो आखिरी चंद मिनट हैं इसी अपने मौजू को रैप अप करें। जी अल्लामा साहब, दो सवाल। असल में पहले लोग उलमा की इज़्ज़त करते थे, उलमा से वाबस्ता होते थे, उलमा से पूछते थे क्या करना है। अब सोशल मीडिया आने के बाद लोग उलमा को बताना चाह रहे हैं कि आप ये करें और ये करें, बजाय उनसे पूछने। जैसे मस्जिद कमेटी होती है, वो इमाम को बताएगी कि आपने यूँ नमाज़ पढ़ानी है, ये नहीं कि उनसे पूछें कि नमाज में किस तरह करना है। दूसरी बात ये कि आवाम ने दीन में दखल देना शुरू कर दिया, लाइल्मी में किसी के उभारने पे या बहती रो के साथ तबसरे और तो अपने करने शुरू कर दिए, जिससे ये है कि अब आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत तनाव का नहीं है। माहौल ज़्यादा है। आप लोग बल्कि उनको अपने से कमतर समझने लग गए, अपना मोहताज समझने लग गए, या उनकी आपने इज़्ज़त छोड़ दी। उलमा का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बनामे उलमा का मतलब उलमा के नाम पर वो लोग जो उलमा नहीं हैं उनको नुमायाँ कर दिया गया, तो नतीजे में असल छुप गए। लोगों ने कहा सब ऐसे ही है, उसी एक ही लाठी से नीम हकीम सबको, खतरा है जान। बिल्कुल एक ही लाठी से सबको ऐसी हाँक दिया, सबको एक जैसा समझ लिया। तो जो असली हैं वो असली है, उनका काम भी असली होगा और वो कभी माहौल से मुतासर नहीं होंगे, वो हमेशा माहौल को मुतासर करेंगे। ठीक। इम्पेक्ट उनका है, इसीलिए आज भी आप उनके मोहताज हैं। और आज भी किसी भी हॉट इशू पे आप देख लें क्या होता है फिर। बिल्कुल वो देख लें। दूसरी बात ये कि आवाम को चाहिए कि जो चीज़ जिस फील्ड की है उसको करने दें। अब एक प्लम्बर है, उसको कहें आप इलेक्ट्रिशियन का काम करें, तो उसकी फ़ील्ड और है, उसकी फ़ील्ड और है। तो आपकी फ़ील्ड क्या है, उलमा की फ़ील्ड क्या है, उसको पहचानें। मुल्ला इज़्म के नारे लगाए जाते हैं, कभी कभी मौलवी नहीं चलेंगे, और ये कहा जाता है अहले सुन्नत व जमात के लिए, ये कहा जाता है कि ये लोग मुनाफिक नहीं हैं, इनको कभी पावर ना देना। ये यूज़ तो हो जाएंगे लेकिन ये मानेंगे नहीं गलत बात को, तो इसलिए उनको आगे नहीं आने दिया जाता। ये पॉलिसियाँ पूरी दुनिया में नज़र आती हैं। हमें चाहिए कि हम अहले इल्म, अगर किसी सच्चे आलिम की आप बेकदरी करेंगे तो ये दीन की बेकदरी होगी, ये आपको कुफर तक ले जाएगी। अब दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल है, तो हमें ये करना चाहिए। उनका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल थोड़ा सा मिसिंग हो गया था कोई उनका। ठीक। तो बहरहाल इस हवाले से अब ये भी बात कि उलमा का होना भी हमारे लिए बहुत नेमत है, हम इस पर भी शुक्र करें। वो हैं, कम से कम टोक रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो वो भी मुजरिम हो जाएंगे, पूरी कौम मुजरिम हो जाएगी। इसी तरह तो इसलिए कोशिश करें आप कि जो कुछ आपको इल्मी तौर पर, दीनी तौर पर, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमान सच्चा मुसलमान बने। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल का वफ़ादार नहीं है तो वो किसका वफ़ादार होगा फिर? अगर आप अपने मफाद के लिए, ज़ाती दुनिया के मफाद के लिए, वो आपको मिल जाएगा, मगर फिर ना आपकी दुनिया सही रहेगी ना आखिरत सही रहेगी। और आपके सामने मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें। बिल्कुल। तो अपने आप को संभालें, शुक्र करना सीखें, और शुक्र यही है कि अल्लाह की नेमत का सही इस्तेमाल। मैं नाफरमानी ना करूं, जो मुझे रब ने नेमतें दी हैं, आँख से, कान से, नाक से, ज़बान से, हाथों से, पाँव से, जिस्म से, दिमाग से, दिल से, उसकी नाफरमानी ना करूं। ये असल शुक्र है। अल्लाह करे कि हमको इसकी तौफीक मिले और हम इसके लायक बने, और जिस दिन हम में शुक्र आ गया, नेमतें में इजाफ़ा ही होगा, खूबी आएगी, माहौल खुशगवार होगा।
گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، آج ہم نے شکر پہ گفتگو کی. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر بھی ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.